تو خلفائے راشدین نے بھی سنت رسول پر عمل کیا، وہی سنت جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث سے ثابت ہوتی تھی۔ ناظرین محترم، اسی کی بنیاد پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، کہ مجتہدین ہوں یا فقہاء کرام ہوں، انہوں نے حدیث کی ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے استنباطات کیے ہیں، ڈیڈکشن کی ہے مسائل کی۔ صحیح حدیث سے جو ڈیڈکشن کی گئی وہ استنباطات بھی سنت کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح حدیث کو بنیاد بنا کے اگر مجتہدین کرام نے کوئی اجتہاد کیا ہے اور اس اجتہاد میں وہ مصیب ہیں، ان کا اجتہاد صحیح ہے اور اس کو مانا جا سکتا ہے، وہ قابل عمل ہے۔ سنت رسول اسی چیز کا نام ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت کو بنیاد بنا کے لوگوں کو مسائل بتائے جا سکتے ہیں۔ آپ نے فرق سمجھ لیا ہوگا کہ صحیح حدیث جب ثابت ہو جائے تو صحیح حدیث کے متن اور ٹیکسٹ سے جو بھی مسائل ریڈیوس کیے جائیں گے اس کو سنت کہتے ہیں۔ اس سنت کا تعلق پبلک کے ساتھ اس معنی میں نہیں ہے کہ پبلک اگر عمل کرے گی تو ہم اس کو سنت کہیں گے اور اگر پبلک عمل نہیں کرے گی تو ہم اس کو سنت نہیں کریں گے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں بھی بہت سے لوگ مانتے تھے آپ کو، مگر سنت کا انکار کرتے تھے، نہیں عمل کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح بعد میں بھی یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ پبلک نہیں ہے، نہ ان کو دیکھنا ہے، کیونکہ پبلک جو ہے وہ جاہل ہوتی ہے، اکثریت اس کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، کیا فرمایا ہے، کیا عمل کیا ہے۔ وہ اپنے ہی کام کرتی جاتی ہے، اور مصلح حضرات، علماء، فقہاء، وہ پھر ان مسائل کو سامنے رکھ کے کہ پبلک کس طرف جا رہی ہے، وہ صحیح مسائل کو ریڈیوس کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور انہیں صحیح آگاہی دیتے ہیں کہ بھلے بندو یہ اصل راستہ ہے، اس کو اپناؤ۔ اسی وجہ سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی سنت کو سامنے رکھ کے کچھ علماء کرام نے، فقہاء کرام نے یہ بتایا ہے کہ یہ مسئلہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ مستحب ہے اور یہ مکروہ ہے اور یہ مباح ہے۔ یعنی یہ کیوں کہا ہے؟ سنت رسول کو سامنے رکھا ہے۔ اس لیے ناظرین محترم، سنت رسول کو ہم سامنے رکھیں اور پھر اس کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم سنت رسول پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ ورنہ معاشرے کے حوالے اس سنت کو چھوڑ دیا جائے، معاشرے کے حوالے اس سنت کو کر دیا جائے تو آپ کہاں کہاں پنبہ رکھیں گے۔ ہماری اس وقت سیاسی اور مذہبی فرقہ واریت اور اس میں جو اخلاق کی مٹی پلید ہو رہی ہے اور لوگوں کو جو سکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے اور ان کے اخلاق بنائے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ہماری قیادت مسلمان ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، مگر جس طریقے کو وہ لوگوں کے درمیان چھوڑ رہے ہیں، پبلک بھی مسلمان ہے، تو کیا پبلک کے اس رویے کو اور قیادت کے اس رویے کو کہا جائے کہ یہ سنت متواترہ ہے؟ خانہ کعبہ میں 4 مصلے بنے تھے اور ہر مسلک کا بندہ اپنے امام کا انتظار کر رہا ہے، اور جب وہ نماز ہو رہی ہوتی تھی تو باقی 3 مسالک کے لوگ ایک طرف بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کیا اس کو ہم سنت متواترہ کہیں؟ نہیں، وہی سنت صحیح سنت ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے، چاہے اس پر عمل کرنے والا ایک بندہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نظر، آپ کا ویژن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اندازہ تھا کوئی غلط نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لا یزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا۔ اور یہ حدیث بھی سنن الترمذی کی حدیث ہے
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جیو اور کرسچن بہت سے فرقوں میں 73 فرقوں میں بٹ گئے، 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت اس سے ایک درجہ آگے بڑھ کے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور اس کے سب غلط ہوں گے، سب کے سب، کلہم فی النار، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول من ہم، وہ کون ہیں؟ اب یہاں بھی قابل غور بات ہے، آپ نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا، کسی جماعت کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ فرماتے ہیں ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں جس پر ہوں، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس پر چلنے والے جو لوگ ہوں گے وہ صرف جنت میں جائیں گے۔ اس لیے ہم کسی کو نامینیٹ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں میں بے شمار لوگ ہیں جن کے دل میں یہ درد ہے کہ اصل اسلام نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہمارا صحیح تعلق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت صحیحہ ہے ہم اس کو مانیں، اس پر عمل کریں، رب کو راضی کریں، ہمارے اعمال رب کی جناب میں قبول ہوں، ہماری کوئی شے ضائع نہ ہو، سب کی خواہش ہے۔ اور ہر جگہ یہ لوگ موجود ہیں، وہ کسی جماعت میں بھی موجود ہو سکتے ہیں، کسی مسلک میں بھی موجود ہو سکتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو جناب محترم، اس چیز کو ہم نے سامنے رکھنا ہے کہ سنت رسول ہی ہے، کسی اور کی سنت کو سنت مت بنائیے، وہ سنت نہیں کہلائی جا سکتی۔ ناظرین، انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔